السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد قذافی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر محمد قذافی ویوز۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، ہم ایک سلسلے پہ کام کر رہے ہیں کہ اپنا ڈاکٹروں کو انفارمیشن دیں، خاص طور پہ پاکستانی ڈاکٹروں کو۔ جنرلی بھی ڈاکٹروں کو انفارمیشن دی جا سکتی ہے، لیکن پاکستانی ڈاکٹروں کو یہ انفارمیشن اس لیے کہ میں چونکہ پاکستانی ہوں اور میں یہ انفارمیشن اپنے پاکستانی ڈاکٹروں میں یا جو میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں ان میں چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ شیئر کروں۔ تو اس حوالے سے پلیز ہمارے جو چینل ہیں اس کو سپورٹ کیجیے، سپورٹ کی بے انتہا ضرورت ہوتی ہے، اور ہم بھی چاہ رہے ہیں کہ اچھے سے اچھا آپ کے آگے صحیح انفارمیشن لا کے دی جائے تاکہ آپ اس پہ ایک بھروسہ کر سکیں اور اس انفارمیشن کو مان سکیں اور اس انفارمیشن میں آپ کا ایک اعتماد اور اعتقاد اور اعتبار ہو۔ تو اس حوالے سے آج میں سب سے پہلے جو آپ کے آگے بات ڈالنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو آئرلینڈ ہے، آئرلینڈ بھی ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پاکستانی ڈاکٹر جاتے ہیں۔ آئرلینڈ کے تھوڑے سے جو مطلب یہ کہ تھوڑے سے ڈرا بیک ہو جاتے ہیں، وہ یہ کہ بہت چھوٹا ملک ہے، 50 لاکھ 58 لاکھ کی آبادی ہے، اور اسی وجہ سے ڈیفینیٹلی وہاں پہ بہت بے انتہا ڈاکٹروں کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ ڈاکٹر بھی وہاں پہ آپ کو مناسب یا کم تعداد میں بھی ہی چاہیے ہوتے ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی ان کے اپنے بھی ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پوری دنیا سے ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہاں پہ نرسز اور ڈاکٹر دونوں کی ڈیمانڈ ہے، لیکن ان کی ریکوائرمنٹ پوری کرنی ہوتی ہے۔ ریکوائرمنٹ تو یہ کہ آپ کا MBBS وہاں پہ MBBS تو مانا جاتا ہے، لیکن آپ کو ایک لائسنسنگ ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے جو کہ پلیب کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر آپ پلیب بھی کر لیں UK کا، بہتر ہوتا ہے کہ UK کا پلیب کر لیں تاکہ آپ کے دونوں کے ملک کے لیے آسانی ہو۔ اور آئرلینڈ میں آپ کو بتایا کہ یورو کا استعمال ہوتا ہے، اور یہ جو پروسیس ہوتا ہے یہ جو پورا کا پورا MBBS کے بعد خاص طور پہ، تو جن لوگوں کا ذہن ہے وہ MBBS کریں، MBBS کے دوران ہی ذہن بنا لیں کہ ہم نے کس ملک کو ٹارگٹ کرنا ہے، اپنے ملک میں رہنا ہے یا دیکھیں اپنے ملک میں بھی رہنا کوئی بری بات نہیں ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی ایک چیزیں ہیں، اور جو باہر رہتے ہیں اس کی بھی اپنی ایک چیز ہے۔ جو ہم لوگ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں، خاص طور پہ گلف کے کنٹریز میں، ان کو پاکستان آنا جانا پڑتا ہے۔ مطلب یہ کہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ کی نوکری نہیں ہوتی، یہ کوئی ہمارے کو بہت زیادہ رائٹس نہیں ہوتے یہاں پہ گلف کنٹریز میں، ہمارے بہت مناسب سے ہی رائٹس ہوتے ہیں، اور جاب بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں کا لوکل بندہ آپ کا نمبر کبھی بھی لے سکتا ہے، خاص طور پہ سعودی عرب میں۔ تو میں تو پھر بھی بہت عرصہ نکال دیا سعودی عرب میں، تو اتنا ضروری نہیں ہر کوئی نکال سکے، یا اس سے زیادہ بھی کچھ لوگ نکال لیتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہوتا یہ، مطلب کہ تھوڑا سا مطلب کہ اتنا آسان نہیں ہوتا، تھوڑا سا مطلب کہ مشکل رہتا ہے۔ اچھا خیر، آگے بڑھتے ہیں، تو آگے اس طرح سے بڑھتے ہیں ہم کہ آئرلینڈ میں آپ پلیب کر لیں، پلیب کر کے آپ کو وہاں جاب مل جاتی ہے، اور لیکن وہاں پہ رہ کے جب آپ جاتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ وہاں میں اسپیشلائزیشن کروں، تو ہمارے کچھ دوستوں کو پرابلم ہوئی نمبر لینے میں۔ نمبر وہاں پہ ایک رجسٹریشن نمبر ہوتا ہے جس کی مدد سے آپ کو اسپیشلائزیشن کرنے کا موقع ملتا ہے، اور وہ نمبر ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن میرے 2 دوست گئے، ان دونوں نے اچھی اسپیشلٹی میں کام کیا، اور دونوں کے دونوں آئرلینڈ سے کیا۔ اور یہ بات چاہے کوئی بھی کہے، لیکن میرے جو دوست جن سے میں ملا بھی ہوں ریسنٹلی، اور ان لوگوں نے مطلب کہ ایک نے کارڈیالوجی انٹرونشن کارڈیالوجی میں کیا، ایک نے اپنا کیا کہتے ہیں یہ انڈوکرائنولوجی میں کیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب سے بڑی یہ دیکھیں نا، یہ کیسے انہوں نے کر لیا، مطلب کہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہ آسان نہیں تھا لیکن انہوں نے کر لیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نمبر نہیں بھی ملتا لیکن مشکل ہوتی ہے، تو یہ بات اگر ذہن میں ہوگی تو وہ کوئی بات نہیں، وہ پھر آپ اس کو مینج کر لیں گے، اچھا مینج کر لیں گے، اور پھر اچھے سے اپنا آگے آپ بڑھ سکیں گے، مطلب یہ کہ اس میں آپ کو رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اچھا، اسپیشلائزیشن کرنے کا وہاں کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے آپ کے تمام وہ فوائد مل جاتے ہیں جو UK میں جانے کے فوائد ہوتے ہیں۔ اس میں وہی ریزنس ہوتے ہیں کہ UK ایک ایسا ملک ہے اور آئرلینڈ کا پڑوسی ہے، اس میں کچھ حصہ ابھی بھی UK میں ہے، اور کچھ ریپبلک آف آئرلینڈ ہے جو کہ یورپین یونین کا حصہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہوتا ہے فائدہ کہ وہ انگلش اسپیکنگ کنٹری ہے، تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ دوسرا، وہاں کا کلچر اتنا ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اور تیسرا یہ جو ہے، جو وہاں کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ریسزم ہے آئرلینڈ کے بارے میں،
تو دیکھیں یوٹیوب پہ ہی دیکھا گیا ہے ریسزم زیادہ تو وہاں پر اتنا نظر نہیں آئے، کہیں پر جتنا ریسزم ہوتا ہے اتنا ہی ریسزم ہوتا ہے۔ جب آپ ملک سے باہر نکلتے ہوں تو اس کے اپنے ہی ان کے اپنے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، جب آپ ملک میں ہوتے ہیں اس کے اپنے ریکوائرمنٹ ہوتے ہیں، اپنے ملک کی اپنی اچھائیاں برائیاں ہیں، باہر ملک کی اپنی اچھائیاں برائیاں ہیں، ہر ملک کی اپنی اچھائیاں اور برائیاں ہیں۔ تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی سب اچھا ہے ایک طرف، سب برا ہے ایک طرف، یہ سب ایک پیکیج ہوتا ہے، لیکن اس کی معلومات کرنا، اس پہ بات کرنا یہ اچھا رہتا ہے۔ یہ بات کرنے سے، اس پہ معلومات کرنے سے، اس پہ ڈیٹیل سے ایک دوسرے کی رائے لے لینے سے یہ بہت ہی ایک میں کہتا ہوں پازیٹیو عمل ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر ایک صحیح انفارمیشن آپ کے پاس ہو تو آپ اچھے سے اس فیلڈ میں یا اس معاملے میں آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ مطلب کہ دل دکھی نہیں رہتا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ آئرلینڈ کو بھی پاکستانی جو ہمارے ساتھی ہیں اس کو بالکل نظر میں رکھیں اور اس کے لیے فلیپ کی تیاری کریں۔ وہاں جا کر جب جاب مل جاتی ہے تو وہاں پر پھر آپ کی اپنی لائف کافی حد تک اچھے طریقے سے سیٹ ہو سکتی ہے۔ اور ہمارے تو دونوں دوستوں نے شادی بھی وہیں کر لی تو ان کو وہاں پہ نیشنلٹی بھی مل گئی، وہاں پر اللہ کا شکر ہے۔ تو نیشنلٹی مل گئی تو سمجھ لیں کہ پھر وہ ان کے لیے چیزیں اور آسان ہو گئیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر آپ کو مناسب جوڑ مل جاتا ہے اپنا، اور اگر آپ شادی بھی کر لیں تو کوئی قباحت تو نہیں ہے۔ لیکن خیر اب ہر کسی کی اپنی اس میں میں کوئی یہاں پر یہ تو بتانے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں کہ اگر آپ وہاں پر ہیں، اگر آپ جا رہے ہیں تو آپ شادی بھی کیجئے گا، اگر آپ نے شادی نہیں کی تو یہ نہیں ہوگا۔ لوگ بغیر شادی کے بھی کامیاب ہو جاتے ہیں اور ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسپیشلائزیشن تو انہوں نے کی انہوں نے، لیکن وہ پھر واپس ان کو یو کے آنا پڑ گیا۔ تو یہ بھی برا نہیں ہے کہ آپ پہلے جائیں آئرلینڈ میں، اور اگر آپ کو نمبر وہاں مل جاتا ہے اسپیشلائزیشن کرنے کا، آپ وہاں پہ اسپیشلائزیشن کیجئے۔ جب آپ ونس وہاں پہ اسپیشلائزیشن کر لیں گے تو جو ہے اس کے بعد اگر آپ کو وہاں پہ کوئی جاب اچھی آفر ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میں ذرا اور بہتر اور زیادہ شاندار جاب ہونی چاہیے تو اتنی مناسب نہیں ہے، اگر اس سے بھی اچھی مل جائے تو کیا ہی بات ہو جائے گی، تو ہاں کیوں نہیں، اس سے بھی اچھی مل جائے گی، وہ یو کے میں مل جاتی ہے، وہاں سے آپ آسٹریلیا بھی، آئرلینڈ سے آپ آسٹریلیا بھی موو ہو سکتے ہیں، آئرلینڈ سے آپ نیوزی لینڈ موو ہو سکتے ہیں، آئرلینڈ سے آپ جو ہے یورپ کے دوسرے کنٹریز میں بھی موو ہو سکتے ہیں اس اسپیشلائزیشن کے بعد، لیکن زیادہ تر لوگ یو کے موو ہوتے ہیں۔ کینیڈا بھی موو ہوا جا سکتا ہے، اور آئرش ڈگری بہت ہی اسٹرانگ ڈگری ہے، آپ گلف میں کوئی جاب مل سکتی ہے، پاکستان میں آ کے ایک اچھی آئرش ڈگری پر آپ اپنا ایک اچھا ریپوٹیبل کام کر سکتے ہیں۔ ہر اسپیشلٹی میں وہاں پہ کام ہوتا ہے، لوگ کارڈیولوجی میں، کارڈیوتھوریسک سرجریز ہیں ان پہ کام کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ ادھر میں اچھی جو عمر وہ رہتی ہے کہ آپ ایم بی بی ایس کر کے فلیپ کر کے پھر جائیے، تاکہ آپ کا لائسنسنگ ایگزام ہو اور آپ کے پاس اور اگر کسی میں یہ بھی، اور کوئی بندہ یہاں پہ رک کے اپنی ایف سی پی ایس کی ٹریننگ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ایم آر سی ایس کر لیتا ہے، ایم آر سی پی کر لیتا ہے، یا ایم آر سی اے کر لیتا ہے، یا ایم آر کیم کر لیتا ہے تو وہ بھی اچھا ہے، اس میں بھی آپ کے لیے آئرلینڈ کی اوپننگ موجود رہے گی، یہ نہیں ہوگا کہ آپ وہاں پر نہیں ہوں گے۔ دوسرا یورپین کنٹری ہے، ٹھنڈا ملک ہے، گرین بہت ہے تو وہ بھی اچھا ہے، تھوڑا سا آبادی کم ہے اس لیے اپارچونیٹیز تھوڑی کم ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اپارچونیٹیز ہیں ہی نہیں ہیں۔ اگر میں نے جیسے کہا کہ کمپٹیشن تو ہر دور میں ہوتا ہے، پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو کیا بریانی کے ٹھیلے آج نہیں چل رہے کیا؟ حالانکہ بڑی بڑی دکانیں ہیں اور بریانی کے ٹھیلے بن رہے ہیں، اور بھی ٹھیلے بنیں گے، تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ کہ وہ بن گیا ایک بندہ ہو گیا تب ہماری کیسے، ہر کسی کے لیے جگہ ہوتی ہے، کہیں پر کتنی، کہیں پر کم، کہیں پہ زیادہ، لیکن گنجائش ہمیشہ ہی تھوڑی بہت نکلتی رہتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ بھی اپنے دل کے اندر کشادگی رکھیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آئرلینڈ کے بارے میں زیادہ بتانے کو ہے تو صحیح، لیکن وہ پھر آپ کو بور کر دے گا، لمبی ویڈیو اننیسیسری، اگر کسی ایک ہی ٹاپک کو ریپیٹیشن ہو تو آپ کریں گے مستقل ایک ہی بات آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، اس کا کوئی حاصل وصول نہیں ہے، تو پھر بہتر یہی ہے
کہ ہے نا ہم ٹاپک کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں. برائے مہربانی ہمیں سپورٹ کیجیے گا تاکہ ہمارا مطلب کہ دل مضبوط رہے کہ تاکہ اور کام اس پہ کر سکیں. یوٹیوب پہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، مستقل مزاجی آسان نہیں ہوتا. بہت شکریہ آپ لوگوں کا سپورٹ کا.